بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فوجی کرنل نے اپنے ذاتی اور فیملی مسائل اور دیگر وجوہات کی بنا پر اپنی بیوی سے جھگڑا ہونے کے بعد اسے طلاق دے دی۔ بعد میں یہ حقیقت سامنے آئی کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ خوش نہیں تھی، لہٰذا اس پشاوری کرنل نے اس کو طلاق دے دی۔ بعد میں اس عورت کی شادی کہ اسی بیرک میں کام کرنے والے ایک دوسرے فوجی سے ہو گئی، جو کہ عہدے میں پہلے فوجی سے نچلے گریڈ کا تھا۔ شادی کے چند دنوں بعد جب یہ فوجی واپس ڈیوٹی پر آیا تو رات کے وقت بہت سے دیگر دوست فوجی اکٹھے بیٹھے تھے کہ اس کرنل نے اس فوجی سے طنزیہ لہجے میں کہا کہ کیسی رہی نئی نویلی استعمال شدہ دلہن۔ کرنل کی یہ بات سن کر یہ فوجی بیچارہ شرمندہ ہو گیا اور خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ پھر کرنل نے یہی الفاظ دہرائے اور کہا کہ بدقسمتی سے تجھے استعمال شدہ مشین ملی ہے، چلو خیر اب بتاؤ تو صحیح دلہن کیسی ہے۔ ساتھ میں اس نے بہت زوردار کہکا لگایا۔ جب کرنل کی یہ بات اس فوجی سے برداشت نہ ہو سکی تو اس فوجی نے کرنل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ نئی نویلی دلہن کی استعمال شدہ مشین 3 انچ ماس کے بعد آگے بالکل نہیں تھی۔ ایسے لگتا ہے کہ اس مشین کو استعمال کرنے والا کوئی مرد نہیں تھا۔ مشین کو دیکھتے ہوئے ایسا صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مشین بالکل صاف ستھری ہے۔ ہارڈ بال والی پچ پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ٹینس بال کھیلتا رہا ہے۔ اس فوجی کے یہ الفاظ سنتے ہی یہاں بیٹھے دیگر تمام فوجی ہنسنے لگے اور کرنل یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور وہاں سے چلتا بنا۔ یقیناً اس کرنل کو یہ سوال کرنے پر ہمیشہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ جتنے لوگوں نے یہ بات سنی ہے ان سے نظریں ملاتے وقت یہ کرنل ہمیشہ شرمندگی محسوس کرے گا اور اپنی ذات میں بھی یہ سوال کرتا ہوگا کہ میں نے یہ گھٹیا سوال کیوں اس فوجی سے کیا، جبکہ وہ عورت اس کی عزت بن چکی ہے اور اس کی حفاظت کرنا اب اس فوجی کی ذمہ داری ہے۔ زندگی میں کبھی بھی کسی کی ذاتیات اور عزت پر داغ لگانے کی کوشش نہ کریں۔ کیا پتہ جو آپ کسی کی ذات پر داغ لگانا چاہتے ہیں اس کے بدلے میں آپ کو ساری زندگی کے لیے ایک ایسے دھبے سے نوازا جائے کہ جو کہ زندگی میں آپ کی شناخت اور شرمندگی کا باعث بن جائے۔ شیخو پورہ کے ایک گاؤں میں 28 سالہ نوجوان کو اسی کی حویلی میں قتل کیا گیا۔ قاتل نے ایک عجیب و غریب کام کیا اور قتل کرنے کے بعد اس نوجوان کا نفس کاٹ کر اپنے ساتھ لے گیا، پھر اس نوجوان کے سینے پر ایک سرخ رنگ کا رومال ڈال کر بھاگ گیا۔ پورا گاؤں اس قتل پر حیران تھا، کیونکہ نوجوان ایک تہجد پڑھنے والا نیک شخص تھا۔ زندگی میں اس نے کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا تھا۔ پولیس نے تفتیش کرنے کے لیے پورے گاؤں کو گھیرے میں لے لیا۔ ایک امام مسجد نے دوران تفتیش پولیس کو بتایا کہ مقتول روزے دار تھا، زندگی میں اس نے کبھی روزہ قضا نہیں کیا تھا، مگر کل افطاری کے بعد وہ کہنے لگا کہ بعض لوگ ایک چھوٹی سی بات کو برسوں یاد رکھتے ہیں، بدلے کے انتظار میں اپنی زندگی کو عذاب بناتے ہیں۔ حالانکہ سوشل معاملات میں بھول جانا، معاف کر دینا انجام کے لحاظ سے دنیا اور آخرت میں سب سے بہتر ثابت ہوتا ہے، پھر بھی بعض باتیں بھلانا مشکل ہوتی ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو بھولنے کا فن نہیں جانتے، چھوٹی سی بات کو یاد رکھتے ہیں، اپنے وقار کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور اسے ہمہ وقت یاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی ایک ایسی ہی چھوٹی سی بات سے شروع ہوا۔ سردیوں کے دن تھے اور گلی بازار جلدی سنسان ہو گئے تھے۔ رات کے 8 اور 9 بجے کے درمیان مجھے ایک قتل کی اطلاع ملی۔ میں چند آدمیوں کو ساتھ لے کر جائے وقوع پر جا پہنچا۔ لاش حویلی کے وسیع صحن کے ایک کونے میں پڑی تھی۔ صحن کچا تھا، ایک طرف چھپر کے نیچے درجن کے قریب مویشی بندھے ہوئے تھے، دوسری طرف چارے کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ کونے میں جلانے والی لکڑیاں رکھی گئی تھیں۔ لکڑیوں کے قریب ایک کھرلی اوندھی پڑی تھی۔ کھرلی کے چند قدم پرے عقبی دروازہ تھا، جو کہ غالباً مویشیوں کو لانے اور جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ حویلی میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ لاش کھرلی کے پاس پڑی تھی۔ آلہ قتل بھی وہیں تھا، وہ ایک گنڈاسا تھا جس پر خون لگا ہوا تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں لاش کا معائنہ کیا۔ مقتول نے شلوار قمیض اور سویٹر پہن رکھا تھا۔ قاتل نے قتل کرنے کے بعد نوجوان کا نفس بھی کاٹ لیا تھا اور اس کے جسم کا زیادہ تر حصہ کمبل میں لپیٹ دیا تھا۔ سرسری معائنے کے بعد مجھے اس کے جسم پر 2 کاری زخم نظر آئے، ایک بائیں آنکھ اور کان کے درمیان تھا
اور دوسرا گردن پر۔ چند معمولی زخم انگلیوں پر موجود تھے، غالباً یہ زخم وار کو روکنے کے نتیجے میں آئے تھے۔ اس کے سر کے آس پاس کثیر مقدار میں خون پھیلا ہوا تھا۔ جائے واردات کی مکمل رپورٹ تیار کرنے کے بعد میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ مقتول کا نام امتیاز اور عمر 28 سال معلوم ہوتی تھی۔ وہ گریجویٹ اور غیر شادی شدہ تھا۔ حویلی اس کی اپنی ہی تھی، جس میں وہ اپنی ماں، 2 بہنوں اور ایک بھائی کے ساتھ رہتا تھا۔ باپ فوت ہو چکا تھا، زمینوں کا چھوٹا موٹا کام کرتا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی گلزار سنبھالتا تھا زمینیں۔ امتیاز کے بارے میں معلوم ہوا کہ اسے ذمہ داری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ کچھ عرصہ تک لاہور میں ملازمت بھی کرتا رہا تھا۔ اس نے کئی اور جگہوں پر ملازمت بھی کی تھی، لیکن 1.5 سال سے زیادہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ تفتیش کے دوران کافی باتوں کا مجھے اس نوجوان کے بارے میں علم ہوا۔ مقتول 5 وقت کا نمازی، تہجد پڑھنے والا شخص تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا تھا۔ گاؤں کے امام مسجد نے تفتیش کے دوران مجھے بتایا کہ امتیاز حسین نے زندگی میں کبھی روزہ قضا نہیں کیا تھا، مگر کل افطاری کے بعد جب وہ مجھ سے ملا تو کہنے لگا کہ مولانا صاحب، میری طبیعت میں عجیب سی پریشانی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کی کیا وجہ ہے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کل میرا روزہ قضا ہو جائے گا۔ وہ ایسی باتیں کر رہا تھا جیسے آنے والے خدشات کا پہلے ہی اسے علم ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ ادبی ذوق کا مالک تھا۔ لاہور میں قیام کے دوران ادبی محفلوں میں جایا کرتا۔ اس نے اپنے قصبے میں بھی ایک ادبی مجلس بنا رکھی تھی، جس کا نام مجھے یاد نہیں رہا، لیکن شاید آداب زندگی کے نام سے یہ مجلس کام کرتی تھی۔ اس کے بارے میں عام رپورٹ یہ تھی کہ یہ ایک خاموش طبیعت اور صلح پسند شخص تھا۔ اس کے اندر ذمہ داروں والی بھاپو بالکل نہیں تھی، نہ ہی اس کا کوئی دشمن تھا۔ ایسے بے ضرر شخص سے وحشیانہ قتل پر ہر کوئی حیران تھا۔ یہ امتیاز حسین کا سرسری خاکہ تھا جو تفتیش کے دوران مجھے معلوم ہوا۔ وہ سردیوں کی رات تھی اور لوگ اپنے گھروں میں انگیٹھیوں کے سامنے یا لحافوں میں دب کے بیٹھے تھے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری تھا کہ اس ٹھرٹری ہوئی رات میں امتیاز حسین باہر کیا کر رہا تھا۔ کیا وہ اکیلا تھا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ گھر والوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ چیخنے کی آواز سن کر باہر نکلے تو پچھلا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ قاتل یا تو دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا تھا اور اپنا کام کر کے دروازے کے راستے باہر چلا گیا، اور یا پھر امتیاز حسین نے خود اسے اندر بلایا تھا۔ باہر کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں اندر جا کر بیٹھ گیا اور پہلے امتیاز حسین کی ماں سے کچھ سوالات کیے۔ ان کا نام ساجدہ بی بی تھا۔ وہ 55-56 برس کی مضبوط حوصلہ مند عورت تھی۔ کچھ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن اس وقت اس کا غم سے برا حال تھا۔ میں نے اسے صبر کی تلقین کی اور پوچھا کہ اتنی سردی میں ان کا بیٹا باہر کیوں گیا تھا؟ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کب باہر گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ 7 بجے کے قریب ہم نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اسی کمرے میں بیٹھ کر کتاب پڑھتا رہا۔ اس کے بعد ادھر پچھلی طرف اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے برتن سمیٹے، چند چھوٹے موٹے کام نمٹائے اور جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میری چھوٹی بیٹی سعیدہ میرے ساتھ والے بستر پر سوتی تھی۔ وہ کچھ دیر تک میرے ساتھ باتیں کرتی رہی، پھر میری آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد سعیدہ نے میرا کاندھا ہلایا اور کہنے لگی کہ باہر کسی کے چیخنے کی آواز آئی ہے۔ گلزار حسین اور اس کی بیوی ہمارے ساتھ والے کمرے میں سوتے ہیں۔ چیخنے کی آواز گلزار نے بھی سنی تھی۔ وہ بھاگا بھاگا میرے کمرے میں آیا اور ٹارچ اٹھا کر باہر چلا گیا۔ ہم بھی اس کے پیچھے باہر چین میں پہنچ گئے۔ پہلے تو ہمیں کچھ نظر نہ آیا۔ باہر کا دروازہ کھلا دیکھ کر گلزار آگے بڑھا تو اس کی اپنے بھائی کی لاش پر نظر پڑی۔ وہ خون میں لت پت پڑا تھا، کسی ظالم نے اسے ذبح کر ڈالا تھا۔ میں نے پوچھا، امتیاز حسین کی کسی کے ساتھ دشمنی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ آپ پورے محلے سے پوچھ لیں، ہر شخص میرے لال کی تعریف کرے گا۔ بہت مسکین قسم کا آدمی تھا، اس نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ آپ کے خیال میں وہ اس سردی میں باہر کیا کرنے گیا تھا؟ اس نے جواب دینے میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ کا اظہار کیا، پھر بولی، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے ٹہلنے گیا ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کوئی بات چھپا رہی تھی۔ آپ کا چھوٹا بیٹا تو شادی شدہ ہے؟ میں نے کہا۔ امتیاز حسین کی ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی؟ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھی اور اس کے بعد کہا، تھانے دار صاحب، جب اولاد پڑھ لکھ جاتی ہے تو پھر ان کی پسند ان پڑھ ماں باپ کی سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے۔ امتیاز کی شادی تو 15 سال پہلے ہی ہو جاتی، لیکن شاید قدرت کو منظور نہیں تھا۔ اسے کوئی لڑکی پسند آئی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسی لڑکی کو پسند کرتا ہو جسے آپ نے ناپسند کیا ہو۔ تھانے دار صاحب،
میں کسی کی بہو بیٹی کا نام بدنام نہیں کرنا چاہتی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی لڑکی بیچ میں ضرور تھی، مگر وہ اس کا نام نہیں لینا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے کچھ سوالات کیے، مگر کوئی ایسی بات معلوم نہ ہو سکی جو قاتل یا مجرم پر روشنی ڈالتی ہو۔ میں نے اسے دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور اس کے بیٹے گلزار حسین کو بلایا۔ وہ 24 برس کا تر و مند شخص تھا۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی اور پہلوانوں کی طرح کوہنیاں نکال کر چلتا تھا۔ مجھے فوراً خیال آیا کہ کہیں یہ جائیداد کا چکر نہ ہو، گلزار حسین نے جائیداد کی خاطر بھائی کو ٹھکانے نہ لگا دیا ہو۔ گلزار حسین، مجھے تمہارے بھائی کی موت پر بہت دکھ ہوا۔ میں نے کہا، ظاہر ہے جتنا دکھ تمہیں ہوا ہے اتنا کسی اور کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تمہارا سگا بھائی تھا، تمہارا بازو تھا، تمہارا خون تھا۔ میں تم سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، بہت سوچ سمجھ کر بڑے اطمینان سے جواب دینا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے قتل کا سراغ لگانے میں کچھ کامیابی مل سکے۔ تمہاری ماں نے مجھے بتایا کہ تم نے چیخنے کی آواز سنی تھی اور سب سے پہلے تم بھاگ کے آئے تھے۔ باہر تم نے کیا دیکھا؟ تھانے دار صاحب، باہر اندھیرا تھا، اس نے اطمینان سے کہا۔ میں ٹارچ لے کر باہر گیا اور ادھر ادھر دیکھا، پچھلے دروازے کی طرف گیا۔ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ کوئی مویشی چوری نہ ہو گیا ہو۔ پچھلا دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ میں نے مویشیوں کی طرف نگاہ دوڑائی تو وہ سب ٹھیک ٹھاک تھے۔ پھر میں نے دوسری طرف روشنی ڈالی تو کھرلی کے پاس مجھے بھائی امتیاز کی لاش پڑی ہوئی دکھائی دی، ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گلزار حسین، کیا تم نے جہاں کھڑے کھڑے اندازہ کر لیا کہ کھرلی کے پاس تمہارے بھائی کی لاش پڑی ہے؟ اندازہ تو مجھے یہی سے ہو گیا تھا، لیکن شکل میں نے آگے جا کر ہی دیکھی تھی۔ وہ میرے سوال کا مقصد سمجھ چکا تھا۔ گلزار حسین، میں نے سنا ہے کہ تمہارا بھائی بہت صلح پسند اور شریف آدمی تھا۔ وہ بہت اچھا انسان تھا، اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ تمہارے خیال میں اس کے قتل میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ آپ کے اس سوال کا جواب دینا بہت مشکل ہے۔ بھائی امتیاز کا ویسے تو کوئی دشمن نہیں تھا، مگر دلوں کا حال خدا جانے۔ میں کیا جان سکتا ہوں؟ انسان نے جہاں اتنے دوست پالے ہوئے ہوتے ہیں وہاں ایک آدھ دشمن بھی ہوتا ہے۔ جائیداد اور زمینوں کا انتظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ تھانے دار صاحب، میرا بھائی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، لیکن اس کا مزاج بہت مختلف تھا۔ اسے ذمہ داری کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ ہی وہ یہ کام کر سکتا تھا۔ اصولاً تو جائیداد کا سارا انتظام بڑے بھائی کو سنبھالنا چاہیے تھا، لیکن عملاً یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں تھا، میں ہی کر رہا تھا۔ میں 7-8 جماعتوں سے اوپر نہ بڑھ سکا، مگر زمینوں کا انتظام سنبھالنے میں مجھے کوئی مشکل نہیں پیش آئی، کیونکہ تمہارا بھائی زمینوں میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ اس لیے اسے کم از کم یہ دلچسپی تو ضرور ہوگی کہ اس کے حصے کی جائیداد اسے مل جائے، یعنی اس کے حصے کی زمین کی قیمت مل جائے۔ میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی، اگر وہ اپنا حصہ مانگتا تو ہم انکار نہ کرتے۔ گلزار حسین، کیا تمہارا بھائی اکثر رات کو باہر بیٹھتا یا آج پہلا موقع تھا؟ اس بات کا جواب دینے میں اس نے قدرے توقف کیا، پھر بولا، مجھے کسی کی جاسوسی کرنے کی عادت نہیں، نہ ہی مجھے یہ معلوم ہے کہ بھائی امتیاز رات کہاں جاتا تھا اور کہاں بیٹھتا تھا۔ میں نے گلزار حسین سے کہا کہ وہ چند منٹ کے لیے اپنی بیوی کو میرے پاس بھیج دے، میں اس سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پہلے تو تھوڑی دیر ہچکچایا، پھر میرے تیور دیکھ کر اپنی بیوی اور بڑی بہن کو بلا رہا ہے۔ اس کی بیوی کا نام خیرالنساء اور بہن کا نام نذیر بیگم تھا۔ دونوں نے گرم شالیں اوڑھی تھیں اور گھونگھٹ نکالے ہوئے تھے۔ میں نے گلزار حسین کو باہر بھیج دیا۔ خیرالنساء سے پوچھا، بی بی کیا تم نے بھی چیخیں سنی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، بولی، جی نہیں، میں نے کوئی آواز نہیں سنی، میں سو چکی تھی۔ میں نے پوچھا، اس وقت تمہارا شوہر کہاں تھا؟ وہ سونے سے پہلے مویشیوں کو دیکھنے اور دروازہ بند کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ جب واپس آئے تو میں سو چکی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ گلزار حسین نے پورا سچ نہیں بولا تھا۔ اگر وہ مویشیوں کو دیکھنے اور دروازہ بند کرنے گیا تھا تو اس نے یقیناً امتیاز کو کھرلی میں بیٹھے دیکھا ہوگا۔ میں نے نذیر بیگم سے پوچھا، کیا تم نے بھی چیخنے کی آواز سنی؟ میں نے چیخ کی آواز تو نہیں سنی، لیکن جب سیدہ نے بتایا کہ باہر سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی تو میری نیند اڑ گئی۔ میں نے پوچھا، تمہارا بھائی گلزار حسین اس سے کتنی دیر بعد تمہارے کمرے میں آیا؟ اس نے جواب دیا کہ شاید 2 سے 3 منٹ بعد آیا ہوگا۔ میں نے اندازہ لگا لیا، کوئی بھی شخص گنڈاسے سے وار کر کے 2 منٹ کے اندر کمرے میں پہنچ سکتا ہے۔ مجھے خیال آیا کہ گلزار حسین کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لینا چاہیے۔ ابتدائی علامتیں اس کی طرف اشارہ کر رہی تھیں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ مزید شواہد کے بعد ہی ایسا کرنا مناسب ہوگا۔ حویلی سے فارغ ہو کر جب میں باہر نکلا تو ASI نے مجھے بتایا کہ سر، مجھے ایک سراغ ملا ہے۔ میری ہدایت پر وہ آس پاس کے لوگوں سے پوچھ گچھ کرتا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا سراغ ملا؟ ادھر ایک شخص، شاہ الدین اس کا نام ہے،
ASI نے کہا کہ اس نے کہا کہ حویلی میں شور اٹھنے کے تھوڑی دیر پہلے اس نے ایک عورت کو گلی میں تیز تیز چلتے دیکھا۔ اچھا، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ گلی میں تیز چلنا کوئی جرم نہیں۔ شاہ دین کے خیال میں وہ مشکوک عورت ہے۔ شاہ دین کا گھر اسی گلی میں ہے۔ وہ ڈھیڑ عمر کا ایک آسودہ حال کاروباری شخص تھا۔ اس نے ہمیں بیٹھک میں بٹھایا۔ جی، میں اس عورت کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں جسے آپ نے گلی میں تیز تیز چلتے دیکھا تھا۔ کیا آپ اس عورت کو جانتے ہیں؟ وہ بڑی فتنہ ہے تو وہ عورت، لیکن اگر وہ ابھی آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کہیں گے کہ وہ کوئی 21-20 سال کی نوجوان کنواری لڑکی ہے، حالانکہ 2 شادیاں کر چکی ہے۔ ایک لڑکا پہلے شوہر سے ہے، اس کی عمر 12-13 سال ہے، اور دوسرے شوہر سے ایک لڑکی ہے۔ میں اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے بولا، شاہ جی، اس لڑکی یا عورت کا قتل کے معاملے سے کیا تعلق ہے؟ تعلق تو تھانے دار جی آپ کو تلاش کرنا ہے، مگر معاملہ بڑا گہرا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ امتیاز حسین اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر بات کسی وجہ سے نہ بن سکی۔ اس لڑکی کا نام کیا ہے اور کہاں رہتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا نام شاہدہ شکور ہے، 7 والی گلی میں بیوہ ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ میں وہاں سے رخصت ہوا اور شاہدہ شکور کے دروازے پر جا پہنچا۔ دستک کے جواب میں ایک خوش شکل ادھیڑ عمر کی عورت نے دروازہ کھولا۔ اس نے گرم چادر اوڑھ رکھی تھی۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد کہا کہ میں شاہدہ شکور سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ گھر پر نہیں ہے، میں اس کی ماں ہوں۔ آپ کو جو پوچھنا ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی کہاں گئی ہے؟ عورت نے ناگواری سے کہا، آپ کو اس سے کیا مطلب؟ ہم عزت دار لوگ ہیں، کسی غیر مرد کو اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ میری بیٹی سے آپ کو کیا کام ہے؟ خالہ، ہم بے مقصد کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے۔ آپ کے محلے میں امتیاز حسین نامی ایک شخص کا قتل ہوا، اور صرف اکیلا قتل ہی نہیں۔ پھر میں خاموش ہو گیا۔ کسی نے ہمیں بتایا کہ واردات کے وقت اس نے آپ کی بیٹی کو گلی سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ عورت بھڑک اٹھی، بولی، کیا نام ہے اس کا؟ آپ کی بہن کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات کرے تو آپ برداشت کر پائیں گے؟ ذرا اس کو سامنے تو لائیں۔ میں نے اس کا منہ نہ توڑ دیا تو میرا نام بدل دینا۔ شرم ان لوگوں کو آنی چاہیے جو دوسروں کی بیٹیوں کو تاکتے ہیں۔ اب گلیوں میں چلنا کیا گناہ ہے؟ وہ خاصی منہ پھٹ عورت تھی۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، بی بی، زیادہ شور نہ مچاؤ، انسان کی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ہم تمہاری بیٹی سے صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس نے کسی مشکوک آدمی کو گلی میں سے گزرتے ہوئے دیکھا یا نہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ وہ اس وقت ہے کہاں؟ کس ذلیل نے بکواس کی ہے؟ میری بیٹی تو شام کے وقت ماموں کے گھر چلی گئی ہے، اور ہم شریف لوگ ہیں۔ آپ دوبارہ ہمارے دروازے پر نہ آئیں۔ ہمارا مشکوک لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ عورت کسی شخص کے بقول پروں پر پانی نہیں پڑنے دیتی تھی۔ میں اس کے ساتھ سخت رویہ بھی اختیار کر سکتا تھا، مگر اس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ وہ لڑکی کے ماموں یعنی اپنے بھائی کے گھر کا پتہ بتانے پر بھی تیار نہیں تھی۔ میں نے ASI سے کہا کہ وہ پڑوسیوں سے شاہدہ شکور کے ماموں کا پتہ معلوم کر کے وہاں جائے، اور صرف یہ پوچھ کر واپس آ جائے کہ لڑکی وہاں ہے یا پھر نہیں۔ ASI نے اس کے ماموں کے گھر کا پتہ کیا اور معلوم ہوا کہ شاہدہ شکور ادھر ہی موجود ہے۔ دوسرے ہی دن لیڈی پولیس کی مدد سے شاہدہ شکور کو گرفتار کیا گیا۔ وہ ایک عورت تھی، کب تک بات دل کے اندر رکھ سکتی تھی؟ تھوڑی ہی سختی کے بعد اس نے سچ اگلنا شروع کر دیا اور بتایا کہ آج سے کچھ سال پہلے امتیاز حسین نے میری چھوٹی بہن شکیلہ کو اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ میری بہن کم عمر اور ناسمجھ تھی۔ اس نے میری بہن کو اپنی حویلی میں بلایا، پھر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ وہ حاملہ ہوئی تو بدنامی کے ڈر سے زہر کھا کر خود اپنی جان لے لی، اور پیٹ میں پلنے والے ناجائز بچے کو بھی مار دیا۔ بہن کی وفات کو ہم نے گاؤں والوں کے سامنے ایک قدرتی موت ظاہر کیا، اور کسی کو بھی حقیقت کا علم نہ ہو سکا، لیکن صرف مجھے ہی معلوم تھا۔ اس کے بعد امتیاز حسین لاہور چلا گیا اور مجھے اس کو مارنے کا موقع نہ ملا۔ آج موقع ملا ہے تو میں نے یہ موقع ضائع نہیں کیا۔ یہ امتیاز حسین کا آخری گناہ تھا، اور اس کے بعد وہ مکمل طور پر بدل چکا تھا، مگر وہ پھر بھی میری بہن کا گنہگار تھا، اور میں اسے معاف کرنے والی نہیں تھی۔ اس طرح مجھے سارے معاملے کی سمجھ آ گئی، کیونکہ اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تھا کہ اس کا نفس میں نے اسی وجہ سے کاٹا تھا کہ پورے گاؤں کے تمام مرد حضرات یہ سمجھ سکیں کہ یہ قدرتی موت نہیں تھی۔ مجھے یہ سب کرنے پر کوئی شکوہ یا شرمندگی نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنی بہن کا بدلہ لیا ہے۔